و بدعت کا دیوانہ اور تکفیری بن جانا، شرک و بدعت کا دیوانہ اور تکفیری بن جانا، تھانوی کے دھرم میں رواں ہے، دیوبندی بے غیرت بڑا ہے، دیوبندی بے غیرت بڑا ہے۔ حمد و نصلی حمد و صلاۃ کے بعد گروپ اراکین اور جناب قبلہ خالد اقبال ملک صاحب اللہ آپ کو دارین کی ساتھ دیں۔ یہ بھائی نے جس نے اعتراض کیا ہے میں نے بغور سنا ہے، میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا نصیر اللہ نقشبندی صاحب اور میرے بردر سہیل قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تو قبلہ ملک صاحب ایک طالب علم ہونے کے ناطے چند باتیں میں گروپ اراکین کے سامنے رکھوں گا، اور اگر کوئی میری اصلاح کرنا چاہے تو میں بالکل اسے تسلیم کروں گا۔ یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے، اگر یہ رحم کے قابل ہیں تو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں نماز شروع کی، جب حضور معراج سے واپس آئے تو نماز فرض ہوئی۔ اب برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے یہ چند لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بندہ مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث نہیں ہو سکتا، علمی اعتبار سے اہل حدیث ہو سکتا ہے۔ تو میں ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ جو حدیثیں ہم بیان کریں گے وہ سیاستہ سے بیان کریں گے، اور یہ اہل حدیث ہیں تو پھر یہ ان پہ عمل کر کے دکھائیں۔ قبلہ ملک صاحب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور پھر میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت مزید نعمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مل کے دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ جب نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر عصر عشاء یہ ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 پڑھی۔ پورے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اب یہ سیاستہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کہیں سخن واقع نہیں ہے۔ اب یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ نمبر 2، جب نماز فرض ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نماز پڑھا رہے ہوتے، اگر کوئی باہر سے آتا تو سلام کرتا تو صحابہ اس کا جواب دے دیتے۔ اب یہ سیاستہ ہے۔ نمبر 2، نمبر 3 کہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے 2 قدم ادھر 2 قدم ادھر جو ہے وہ ہو جاتے۔ اب یہ سیاستہ ہے۔ پھر نماز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکا فرمایا۔ قبلہ ملک صاحب اکا کہتے ہیں دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اتحیات پہ بیٹھنا۔ یہ سیاستہ میں سند صحیح سے روایت موجود ہے۔ اب ان کو کہیں کہ یہ ان پہ عمل کریں۔ نمبر 4 یا 5 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطبیق فرمائی، تطبیق نماز میں تطبیق فرمائی۔ تطبیق کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر رکوع میں جاتے ہوئے درمیان میں رکھنا۔ یہ حدیث موجود ہے، اور پوری دنیا کے جو نام نہاد اہل حدیث ہیں ہم ان سے یہ جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ان حدیثوں پہ عمل کر کے دکھائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زاہد الاواب صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ مارکۃ الارار راوی ہیں جو ہے وہ رفع دین کی روایتوں کے، تو ان سے 1 رکعت میں 6 دفعہ رفع دین کرنے کی روایت موجود ہے۔ پھر ان سے 1 رکعت میں 4 دفعہ رفع دین کرنے کی روایت موجود ہے۔ پھر ان سے
دو دفعہ رفع دین کرنے کی روایت موجود ہے، پھر ان سے ترک رفع دین ثابت ہے۔ اب یہ میں نے جتنی گفتگو کی ہے، میں پوری دنیا کے غیر مقلد جو ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ میری کسی ایک بات کا جواب دیں۔ نمبر 2، جتنے اب رفع دین کرنے والے ہیں وہ ان میں اختلاف ہے ملک صاحب، وہ آپس میں کسی بات پہ متفق نہیں ہیں کہ رفع دین کہاں کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے، وہ ساروں میں آپس میں اختلاف ہے۔ اب آج کے یہ جو غیر مقلد ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ایک حدیث رفع دین کے حکم کی لائیں، ایک حدیث رفع دین کے حکم کی۔ اب یہ پینترا بدلیں گے، یہ کہیں گے جی نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، تو فقیر دوسرا سوال کرتا ہے، اور قیامت تک کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیا کہ جن جن جگہوں پہ یہ رفع دین کرتے ہیں، 10 جگہ قرآن یہ 4 رکعتی نماز میں 10 دفعہ رفع دین کرتے ہیں، تو قبلہ ملک صاحب قیامت تک کوئی غیر مقلد، کوئی اہل حدیث یہ ایک روایت نہیں دکھا سکتا جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دفعہ رفع دین کیا ہو۔ ایک روایت قیامت تک میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے غیر مقلدوں کو اور پوری دنیا کے نام نہاد اہل حدیثوں کو کہ ایک روایت لائیں 10 دفعہ یہ رفع دین کرتے ہیں۔ آپ گن لیجئے گا، تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے، رکوع آتے، پھر رکوع جاتے، پھر رکوع آتے، پھر تیسرے رکعت سے اٹھتے، اور آخری جو ہے پھر رکوع جاتے، پھر رکوع آتے، پھر رکوع جاتے، پھر رکوع آتے، یہ 10 دفعہ 4 رکعتی نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں یہ ایک حدیث دکھائیں، نہ ان کے پاس حکم موجود ہے اور نہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے پاس عمل موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بدعت ہی بدعت ہے اور بدعت بھی دلالت والی ہے جناب۔ اور میں آخر میں اب انہوں نے کہا جی وہ شافعی بھی، وہ حنبلی بھی، وہ تو سنیے، فقیر سوال کرتا ہے اور قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ان کے نزدیک تقلید شخصی شرک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مقلد جو تقلید شخصی کرتا ہے وہ مشرک ہے، حالانکہ یہ خود بھی تقلید شخصی کرتے ہیں، کیونکہ جب حدیث موجود نہیں 10 دفعہ رفع دین کرنے کی تو کسی نہ کسی کی تقلید تو انہوں نے کی ہے نا، کسی مولوی نے تو انہوں نے کہا ہے۔ تو اس لیے قبلہ ملک صاحب میں ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، اور اگر کسی میں دم ہے تو میری بات کا جواب دے کہ ان کے نزدیک تقلید شخصی شرک ہے، تو کیا مشرک کی کوئی بات قابل قبول ہے؟ تقریر، تصنیف، تحریر مشرک کی قابل قبول ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ کس منہ سے حضرت امام بخاری کا نام لیتے ہیں؟ ان کا تو کفر کا فتویٰ ہے، کیونکہ حضرت امام بخاری شافعی ہیں، سارے شوافے نے حدیث پہ کام کیا ہے، اور حضرت امام شافعی کو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ اس لیے قبلہ ملک صاحب ان کا جو ہے مقلدین پہ کفر کا فتویٰ ہے، تقلید شخصی یہ کہتے ہیں شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، ان کا شرک کا فتویٰ ہے۔ تو اب یہ کس منہ سے نام لیتے ہیں ان کا؟ تو اس لیے جب بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں۔ فقیر نے جتنی گفتگو کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اب کسی میں دم ہے تو میری کسی ایک بات کا جواب دے۔ اللہ جل مجید الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ہمارے سر کا تاج، ہم اہل السنہ و جماعت ہیں، اور ہم مولا کائنات شیعان علی ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھے کہ ابھی تو کون ہے، تو وہ شجرہ نکالے گا اپنی جیب سے اور اپنی ذات سے لے کر سیدنا صدیق اکبر تک پورا پڑھ کے سنا دے گا۔ ہماری کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا وجود کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔